بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے سیاسی احکام کے ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی عورت کی حکمرانی جائز ہے؟ کیا اسلام عورت کی حکمرانی پر کوئی پابندی لگاتا ہے یا اس کو جائز قرار دیتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ علماء چونکہ اس بارے میں ایک منفی رائے رکھتے ہیں اور ان کا استدلال ایک خاص حدیث سے ہے، یہ دیکھیے کہ خود قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید اپنی لافانی آیت امرہم شورا بینہم کے اسلوب میں یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہے۔ گویا کہ مسلمان حکمران وہ مسلمان ریاست کے جو شہری ہیں ان کی رائے کے ساتھ وجود میں آئیں گے، ان کی رائے سے وہ منتخب ہوگا۔ اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی جو رائے ہے وہ فیصلہ کن ہوگی۔ گویا کہ جس شخص کو بھی اکثریت کی تائید حاصل ہوگی وہ شخص حکمران کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے، اور اس سے قطع نظر کہ وہ حکمران مرد ہے یا وہ کوئی خاتون ہے، یہ کام کیا جائے گا۔ اس دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے امرہم شورا بینہم، اس کی روح سے خواہ خاتون کو اکثریت کی تائید حاصل ہو، خواہ مرد کو اکثریت کی تائید حاصل ہو، یہ وہ ہر حال میں حکمران قرار پائے گا یا قرار پائے گی۔ اس میں کوئی گنجائش تفریق کی نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ امرہم شورا بینہم ہی کی آیت ہے جو اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے حکمران کے الیکشن یا حکمران کے انتخاب کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور جس کو ابو بکرہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، اور بخاری میں یہ روایت ہے، اور یہ روایت بھی وہ کہتے ہیں خود جب یہ روایت کرتے ہوئے کہ ان کو جنگ جمل کے دوران یہ روایت یاد آئی جب حضرت عائشہ ظاہر ہے کہ وہ جنگ لڑ رہی تھیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب کسریٰ کے بعد ان کی بیٹی جو تھی ان کی جانشین مقرر ہوئی تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی جو اپنے سیاسی امور ایک خاتون کے سپرد کرے۔ تو یہ وہ روایت ہے جو ان سے نسبت دی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ خاتون کی حکمرانی جائز نہیں۔ قطع نظر اس کے کہ یہ روایت خود قرآن مجید کی خلاف ہے، جو وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس خود روایت پر بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ روایت ہی پہلی مرتبہ جنگ جمل کے دوران یہ زیر بحث آئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ جنگ جمل 36 ہجری میں ہوئی ہے۔ گویا کہ پہلی 3 ڈیکیڈز میں اس کا کوئی ذکر ہی سامنے نہیں آیا، بلکہ ابو بکرہ نے خود یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ہے وہ یاد آئی اس موقع پہ۔ یہ خود ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس روایت کی سند پہ بھی کچھ مسئلے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک راوی ہیں عوف ابن ابی جمیلہ، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان کے اندر بعض ایسے خصائص پائے جاتے تھے جن کی وجہ سے ہمارے جو علماء رجال ہیں ان کو قابل اعتماد نہیں گردانتے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ روایت ایک غریب روایت ہے۔ غریب روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف ایک شخص نے روایت کیا ہے۔ یہ معاملہ اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتی تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اور بھی بیان کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو صرف ایک شخص نے روایت کیا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ خود روایت کے جو الفاظ ہیں اگر یہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی سکم پایا جاتا ہے، اور یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت دینا بھی ہمارے لیے متردد قرار پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ فلاں یعنی کوئی قوم فلاں نہیں پائے گی جو خاتون کو اپنا حکمران بنائے۔ ہمیں یہ معلوم ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے تک متعدد خواتین دنیا میں حکمران رہی ہیں، اور ان کی قوموں نے فلاح بھی پائی اور سکسیس بھی ان کو ملی۔ چنانچہ یہ بات بھی خود محل نظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو یا نہ کہی ہو۔ تو ان اعتراضات اور ان صورتحال کے مطابق یا بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت خود محل نظر ہے۔ اس روایت کی بنیاد پہ ہم کوئی رائے اخذ نہیں کر سکتے۔ یہ روایت ایک ایسی روایت ہے جو خود قرآن مجید کے سری نصوص کے خلاف بھی پڑتی ہے۔ اب ایک اور استدلال بھی آج کل کے زمانے میں پیش کیا جاتا ہے عورت کی حکمرانی کے خلاف، اور وہ یہ ہے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ایک مرد ہی کو ایک ریاست کے ایک فیملی کا سربراہ بنایا گیا، ایک مرد کو ہی ایک خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن مجید نے فیصلہ کیا کہ خاندان کا سربراہ مرد ہوگا تو پھر یہ آپ سے آپ ہونا چاہیے کہ ریاست کا سربراہ بھی مرد ہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان جو ہے ایک چھوٹا یونٹ ہے ریاست کا، اور جو معاملہ ریاست کے چھوٹے یونٹ میں ہو وہی پھر ریاست میں ہونا چاہیے۔ تو اس استدلال کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس استدلال میں بالکل وزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان کا جو سربراہ کا انتخاب اور ریاست کے سربراہ کا انتخاب دونوں کے اصول اور ضابطے ہی الگ الگ ہیں۔ ریاست کے سربراہ کا انتخاب جو ہے وہ بنیادی طور پہ عصبیت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، وہ اکثریت کی رائے کی تائید کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، جبکہ ایک خاندان کے سربراہ کا انتخاب خود قرآن مجید نے اس کا فیصلہ کر دیا اور یہ کہا کہ ایک مرد جو ہے اس کو یہ سربراہی کی پوزیشن دی گئی ہے 2 وجوہات کی بنیاد پہ۔ ایک یہ کہ وہ اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے خاندان کا کفیل ہو، وہ اس خاتون کا اور ان بچوں کا کفیل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بالعموم مرد جو ہیں وہ خلقی لحاظ سے اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاندان کے جو سربراہ ہے
اس کا معاملہ بالکل اور ہے، اور ایک ریاست کا سربراہ اس کا معاملہ بالکل اور ہے۔ ریاست کا سربراہ منتخب ہوتا ہے اکثریت کی تائید کی بنیاد پہ۔ اگر ایک اکثریت کی تائید کی بیکنگ ہے تو پھر وہ ہر حال منتخب ہوگا، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ خاتون ہو۔ جبکہ خاندان کا سربراہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود قرآن نے بھی یہ بتایا، اس کی بنیاد کا انتخاب کی بنیادیں دو ہیں۔ ایک یہ کہ عام طور سے مرد جو ہے وہ صنفی اور خلقی لحاظ سے اس کے لیے زیادہ موزوں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ معاشی ذمہ داری ڈالی گئی اس خاتون کی جس کو وہ گھر پہ بیاہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس استدلال میں بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ اور میں آخر میں پھر اس بات کا اعادہ کر دوں کہ قرآن مجید کی آیت امرہم شورا بینہم کو سامنے رکھتے ہوئے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو بھی، خواہ وہ ایک خاتون ہے خواہ ایک مرد ہے، وہ اگر اکثریت کی تائید اس کو حاصل ہے تو وہ حکمران قرار پانے کا بالکل مستحق ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس کا انتخاب کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔